ابھی دیکھیں نا مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ وہاں پر انڈیا میں بلاک کر دیا گیا. انڈیا میں مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل بین کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ دشمن کے لیے نقصان دہ ہے, ان کی باتوں سے دشمن کو نقصان ہوگا. یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں نا فوج کی مخالفت میں, اور علماء جو بار بار پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا آگے مت جاؤ. آپ دیکھیں ابھی جب سے انڈیا اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہوئے ہیں, پاکستانی پورا چل ماحول میں میمز بنا رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میمز بنا رہے ہیں کہ بھائی کب آؤ گے, اور عجیب عجیب قسم کی میمز بن رہی ہیں. اور وہاں پہ کیا حالات ہوئے ہوئے انڈیا میں, انڈین میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں کیسے چیخ رہے ہیں, وہ کیسے چلا رہے ہیں. ان کے جو لڑنے والے جو فوجی ہیں وہ کیسے بدحواس ہوئے ہیں, ان کے طیارے گر رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, گر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ میمز بنا رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم جو اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے جو بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے, جو پہرا دے رہی ہے, جو سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. فضائی سرحد ہو, بری سرحد ہو, بحری سرحد ہو, ہر سرحد پہ کھڑے ہو کے وہ پہرا دے رہے ہیں. آج اگر میں مسجد میں بیان کر رہا ہوں اور آپ تسلی سے بیان سن رہے ہیں, تو کیا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اور دشمن کو کھلی آزادی ہوتی, ہم کھل کے یہ بیان کر سکتے, سن سکتے ہیں؟ یہ جو مدرسے پاکستان میں موجود ہیں, یہ جو اسکول موجود ہیں, یہ جو یونیورسٹیاں موجود ہیں, تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے, خیر کے سارے کام ہو رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے وہ فوجی نہیں ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے دشمن کو روک رہا ہے؟ اور یہ فوج میں جو لوگ جاتے ہیں یہ کوئی مریخ سے آتے ہیں, کوئی امریکہ سے آتے ہیں, اسرائیل سے آتے ہیں. کون ہے فوج میں کام کرنے والے لوگ؟ ہم ہی میں سے ہے نا. کوئی ہمارا کزن ہوگا, کوئی چچا زاد ہوگا, کوئی ماموں زاد ہوگا, کوئی چچا. اسی طرح ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. بھائی اگر کسی کو کسی سے اختلاف ہے, کسی بات پر اختلاف رکھنا منع نہیں ہے, لیکن اتنی سینس تو ہونی چاہیے نا کہ جب دشمن حملہ کر رہا ہو, جب دشمن جنگ کی تیاریاں کر رہا ہو, تو ایسی صورتحال میں کیا دشمن کے خلاف متحد ہوا جاتا ہے, یا ایسی صورت میں اپنی فوج کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ جو شروع میں نے مثالیں دی ہیں اسی لیے دی کہ ایسی صورتحال میں, اور اس میں بھی یہ جو میں نے بتایا کہ اب اگر یہ باتیں واقعی میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی تو کیا انڈیا مفتی طارق مسعود صاحب کے چینل کو بین کرتا؟ اگر مفتی طارق مسعود صاحب کی باتیں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوتی اور انڈیا کے مفاد میں ہوتی تو کیا انڈیا اس کو بین کرتا؟ تو اگر بین کیا ہے تو کس وجہ سے بین کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انڈیا کے خلاف ہیں اور پاکستان کے حق میں, اور جو سنے گا اس کا ذہن پاکستان کے حق میں بنے گا. یہی مقصد ہے نا, یا کوئی اور مقصد؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے یہ. تو وہ کیا بات بتا رہے ہیں اس وقت قوم کو؟ یہی بات بتا رہے ہیں نا, یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو عوام ہے دونوں ملکوں کی, پاکستان کی عوام ہو یا انڈیا کی عوام ہو, عوام کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے, عوام کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے. وہاں آپ کہیں بھی جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, دوسرے ملکوں میں جائیں, تو ہندوستانی مسلمان بھی آپ سے ملیں گے, ہندوستان کے ہندو بھی ملیں گے, اور ہندوستان کے ہندو بھی سارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرو. ہندوستان کے مسلمان بھی ایسے نہیں. یہ تو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, مودی کی جو گورنمنٹ ہے, اس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ ہندو مسلم فسادات کروائیں, اور ان فسادات کے بعد اس کی بنیاد پہ ووٹ لیں. جب ہندو مسلمان کو لڑائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں جناب یہاں پہ ہندوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے آنے سے ہندوستان میں مضبوط ہوں گے, یہ اور اس کے لیے ہر انتخابات جب قریب آنے لگیں تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی باتیں چھیڑ دیں تاکہ ہندو مزید غصے میں آئیں اور وہ بھڑکیں, اور پھر انتخابات میں دوبارہ ان کو جیت حاصل ہو جائے. اور وہاں پر کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں, مسلمان لیڈر, ہمیں وہاں کے مختلف دوستوں نے بتایا جب کہیں سفر ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں, وہ پتہ نہیں چاہے یا انچاہے خیرخواہی میں یا بدخواہی میں اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. مسلمان ہندو فسادات کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی تقریریں کریں گے کہ اگر کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی وہ سارے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے.
وہ خود تو ہیرو بن جائیں گے لیکن مسلمان ہندوؤں کو آپس میں لڑا دیں گے. تو یہ ہندوستانی عوام اور پاکستانی عوام کی جنگ نہیں ہے, یہ ہندوستان کے ان شدت پسند اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن لابی کی کارستانی ہے. اب جو پہلگام واقعہ ہوا, جو فالس فلیگ آپریشن وہاں کیا گیا, ساری دنیا کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی. یہاں حملہ ہوا ہے, 10 منٹ بعد اس کی ایف آئی آر کٹ گئی, 10 منٹ بعد اس کی ایف آئی آر کٹ گئی, ساری رپورٹیں آ گئی ہیں, وہ راہ کی ساری رپورٹیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے. اور یہ بھی ہم ہمیشہ اپنے ملک کی برائیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن جو خوبیاں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آپ اس پورے معاملے میں دیکھیں پاکستان کا کردار کتنا سنجیدہ ہے. کہیں آپ کو غیر سنجیدگی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستانی فوج کی طرف سے, پاکستانی اداروں کی طرف سے نظر آئی ہے؟ کوئی ایسی بھڑک ماری ہو انہوں نے, کوئی ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہوں, کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. سنجیدہ دو ٹوک بات کی کہ بھائی اگر تم نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, جنگ شروع تم کرو گے, ختم ہم کریں گے. دو ٹوک بات کی ہے. یہ نہیں کہ بلا وجہ ان پہ الزام لگا دیں کہ تم نے یہ کر دیا, پھر کوئی اور الزام لگا دیں. بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ. اور دنیا کا کوئی عقل مند آدمی جو انصاف کی نظر سے دیکھے گا اس کو یہ بات خود سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں صحیح کون ہے, غلط کون ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک ملک اسلحہ بنا رہا ہے, امریکہ اسلحہ بنا رہا ہے, تو اس کو دنیا میں جنگ چاہیے. ایک آدمی اگر اسلحہ پروڈیوس کر رہا ہے, وہ اسلحہ کسی کو بیچے گا نا. اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب جنگیں ہوتی ہیں. اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب جنگیں ہوتی ہیں. اگر جنگ نہیں ہوگی تو اسلحہ کیسے بکے گا؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اب جب جہاد کے خلاف بات کی جاتی ہے, ایک طرف کہا جاتا ہے جہاد دہشت گردی ہے, دوسری طرف امریکہ میزائل بھی بنا رہا ہے, ایٹم بم بھی بنا رہا ہے, فائٹر جیٹ بھی بنا رہا ہے, سارے جنگی آلات بھی بنا رہا ہے. تو جب جنگ کرنا دہشت گردی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلحہ کا سپلائر تو امریکہ ہے. یہ کیوں بنا رہا ہے وہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں جنگ لگا کے رکھوں, میرا اسلحہ بھی بکے اور میں محفوظ رہوں. اس لیے کہ جب یہ آپس میں لڑتے رہیں گے میری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی, اور جب یہ فری ہوں گے تو میری طرف متوجہ ہوں گے کہ یار ان کا کیا کرنا ہے.